امام مہدی، مہدی جس کے معنی ہیں صحیح راہ پر لے جانے والا۔ امام مہدی ہمارے نبی کی نسل سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا جو کہ قیامت سے پہلے پیش آئیں گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کے بارے میں بھی تھی جو کہ آپ کی نسل سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس پوری دنیا میں ہر جگہ ایمان والوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، ایمان والے ہر جگہ ستائے جا رہے ہوں گے، تب امام مہدی آئیں گے جو ظالموں کا مقابلہ کریں گے، ساری امت مسلمہ کو پھر سے ایک کریں گے، دنیا میں عدل اور انصاف قائم کریں گے، اور یہاں تک کہ مکہ میں نماز بھی ادا کریں گے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ دوستو، اسلام کی تاریخ میں ایسے کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان خود کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے وقار کو بڑھانے کے لیے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اور کچھ لوگ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کے پیچھے چل پڑے تھے۔ اگر بات کری جائے ان لوگوں کی تو فارس کے باب اور ہندوستان کے مرزا غلام احمد نے خود کو امام مہدی یا پھر ایک نبی کے طور پر پیش کیا تھا، اور کئی سارے لوگوں نے اس کو سچ مان لیا تھا اور ان کی طرفداری کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کیا نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد امام مہدی اس دنیا میں یہ تشریف لائیں گے، اور صرف یہی دو لوگ نہیں، تاریخ میں ایسے کئی اور بھی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے خود کو یا تو ایک نبی یا پھر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ہمارے نبی نے بتائی تھیں وہ ضرور ظاہر ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، اور کیا پتہ آگے بھی کئی صدیاں بیت جائیں، اور جو لوگ امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک اندھیرے میں جی رہے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ شاید ان کے وقت میں امام مہدی آئیں گے اور ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ لوگ نہ ہی قرآن پر اعتبار کر رہے ہیں اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے راستے کو اپنا رہے ہیں۔ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام مہدی کا انتظار نہ کرتے ہوئے یروشلم کو فتح کیا تھا، ویسا ہی ہر کسی کو سوچنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں کئی سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جیسے کہ محمد بن تمارات، اس نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے کئی سارے ساتھیوں کو بھی قتل کروا دیا تھا کیونکہ وہ اسے امام مہدی نہیں مان رہے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں امام مہدی کے بارے میں بیان فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ شیعہ جنہیں اپنا 12واں امام مانتے ہیں، جن کا نام محمد بن حسن ہے، اور شیعہ مانتے ہیں کہ یہی امام مہدی ہیں اور آخری وقت میں اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ ان کی پیدائش سن 868 میں سمرہ میں ہوئی تھی، اور آگے دیکھیں تو ہندوستان میں مرزا غلام احمد، جس پر بے شمار لعنت ہو، وہ ان انسانوں میں سے ایک انسان تھا جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ جنہوں نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ ان نشانیوں پر کھڑے نہیں اتر رہے تھے جو ہمارے نبی نے فرمائی تھیں۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو امام مہدی کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اگر سب سے بڑی نشانی کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے اور لوگ بڑی بے دردی سے اپنی جان گنوا رہے ہوں گے۔ جب لوگوں کو کہیں سکون نہیں مل رہا ہوگا، ہر شخص خوف میں ہوگا، لوگوں پر قہر کی بارش ہو رہی ہوگی اور ہر کوئی ظالموں سے بچنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن انہیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں مل رہی ہوگی، ہر جگہ جنگیں ہو رہی ہوں گی، پوری دنیا میں فتن و فساد پھیلا ہوگا۔ اگر اس وقت کوئی فتنہ ختم ہوتا نظر آئے گا تو دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے، ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، زلزلے عام ہو جائیں گے، تب امام مہدی آئیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں 2 بار گرہن پڑے گا، لیکن میں بتا دوں کہ یہ پوری طرح سے اوتھینٹک نہیں ہے، جس پر اعتبار کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ تیسری نشانی ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے مینا کی جنگ ہوگی جس میں قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا جائے گا، اور اس جنگ میں کئی سارے لوگ اپنی جان گنوائیں گے۔ حضرت امیر ابن صہیب سے روایت ہے کہ ذو القعدہ کے مہینے میں قبیلے آپس میں لڑیں گے، حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا جائے گا، مینا کی جنگ لڑی جائے گی اور ہر جگہ خون ہوگا، یہاں تک کہ یہ خون جمرات الاقبہ تک پہنچ جائے گا۔ تب حضرت امام مہدی کعبے کے پاس خود کو ظاہر فرمائیں گے۔ چوتھی نشانی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دریائے فرات سوکھ جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ فرات وہ دریا ہے جو سیریا اور عراق سے بہتا ہوا میڈیٹیرین میں جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری وقت جب تک نہیں آئے گا جب تک دریائے فرات سوکھ نہ جائے اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے، اور اس سونے کے لیے ہر کوئی آپس میں لڑے گا جس میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ہر کوئی یہ سوچ کر لڑے گا کہ اگر میں جیت جاتا ہوں تو اس سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی وہاں پر موجود ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ 5ویں نشانی ہے سفیانی کا آنا۔ سفیانی یعنی کہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، جو کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے دمشق میں آئے گا۔ کچھ کمزور روایتیں ہیں جن کے مطابق اس کا نام عروہ ابن محمد ہوگا۔
اور اس کی کنیت ابو اتبا ہوگی۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ سفیان ایک ظالم شخص ہوگا جو امام مہدی سے پہلے اس دنیا میں کرپشن اور شیطانی فرقے کو بڑھاوا دے گا، یہاں تک کہ وہ اس قدر ظالم ہوگا کہ وہ عورتوں کے پیٹ کو چیر کر ان کے بچوں کو باہر نکال کر انہیں بھی مار ڈالے گا۔ اور جب وہ امام مہدی کے بارے میں سنے گا تو وہ امام مہدی کے خلاف ایک فوج کو بھیجے گا، لیکن امام مہدی تک پہنچنے سے پہلے یہ پوری فوج زمین کے اندر دفن ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دمشق میں ایک شخص آئے گا جسے سفیانی کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ہی خاندان میں سے ایک شخص حرم شریف کے پاس آئے گا، اور جب یہ خبر سفیانی کو ملے گی تو وہ ان کے خلاف اپنی فوج کو روانہ کرے گا، اور آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی اسے ہرا دیں گے۔ اب میں آپ کو وہ حدیثیں سنانے جا رہا ہوں جو بالکل اوتھینٹک ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے گھرانے میں سے ایک شخص کی حکومت پورے عرب پر قائم نہ ہو جائے۔ ترمذی والیوم 9 پیج نمبر 74، ابو داؤد والیوم 5 پیج نمبر 207۔ حضرت علی، حضرت ابو صحاب، حضرت ام سلمہ، حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس حدیث کی روایت ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اللہ میرے گھرانے سے ایک شخص کو ظاہر فرمائے گا جو اس دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرے گا، وہ دنیا جو پوری ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں ایک آخری دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، اور اللہ ایک شخص کو اٹھائے گا جو میرے گھرانے سے ہوگا، اور اس کا بھی وہی نام ہوگا جو میرا نام ہے، جو اس پوری دنیا میں پھر سے عدل اور انصاف قائم کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ آخری وقت جب تک قائم نہیں ہوگا جب تک میرے گھرانے میں سے ایک شخص کی حکومت پورے عرب پر قائم نہ ہو جائے، اور اس کا بھی وہی نام ہوگا جو میرا نام ہے۔ ابو داؤد کتاب 36 پیج نمبر 4269۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام مہدی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ اس پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، وہ دنیا جو پہلے برائی سے بھری ہوگی۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک حکمران کی وفات کے بعد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، تو اس وقت ایک شخص مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوگا، اور مکہ میں حضر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ لوگ اس کی زبردستی بیعت لیں گے۔ اس کے بعد سیریا یعنی کہ آج کے شام سے ایک بہت بڑی فوج ان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوگی، لیکن جب یہ فوج بائدہ پہنچے گی، بائدہ یعنی کہ وہ جگہ جو مکہ اور مدینے کے بیچ ہے، تو یہ فوج اپنے آپ زمین میں دفن ہو جائے۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد شام میں ابدال جو کہ لوگوں کی ایک جماعت ہوگی، اور عراق سے کئی سارے لوگ امام مہدی کے پاس آ کر ان کی بیعت لیں گے۔ اس کے بعد قریش کا ایک آدمی جس کے چاچا بنو کعب قبیلے سے ہوں گے، وہ امام مہدی سے لڑنے کے لیے ایک فوج روانہ کرے گا، لیکن اللہ کے حکم سے اس فوج پر قابو پا لیا جائے گا۔ اس جنگ کے بعد مال و غنیمت جو بھی اس جنگ میں برآمد ہوگی اسے امام مہدی لوگوں میں بانٹ دیں گے، اور سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی قیادت کو سنبھالیں گے، اور ان کے دور میں اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ وہ 7 سال تک اس دنیا میں حکومت کریں گے، اور اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہوگا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی۔ سورس ابو داؤد۔ ان ساری حدیثوں کو دیکھنے کے بعد ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ امام مہدی کیسے ہوں گے اور کیا کیا نشانیاں امام مہدی سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ ان ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ امام مہدی قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا، اور مہدی تو ان کا لقب ہے، اور وہ مدینے سے مکہ کی طرف جائیں گے جہاں پر لوگ ان کی بیعت لیں گے۔ اس کے بعد عراق کے لوگ بھی ان کی بیعت لیں گے۔ کئی ساری جنگیں ہوں گی، اور امام مہدی کی حکومت پورے عرب پر قائم ہوگی۔ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، وہ اس پوری دنیا میں عدل اور انصاف قائم کریں گے، اور مکہ میں نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ اگر ایک لائن میں دیکھیں تو حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہمیں کچھ یہ نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی، امام مہدی سے پہلے عالیشان گھر بنائے جائیں گے، لوگ بڑے بڑے گھر بنا کر اس میں رہا کریں گے۔ دوسری، گانا گانے والوں کو عزت ملا کرے گی۔ تیسری، امام مہدی سے پہلے جنگیں جاری رہیں گی۔ چوتھی، جوا کھیلنا عام ہو جائے گا۔ پانچویں، لوگ اپنے گھروں میں رہنے سے ڈریں گے۔ چھٹی، امام مہدی سے پہلے دجال آئے گا جس کی صرف ایک آنکھ ہوگی۔ ساتویں، زمین ریگستان میں تبدیل ہو جائے گی۔ آٹھویں، زلزلوں کا آنا عام ہو جائے گا۔ نویں، نیکیاں بہت کم ہوں گی۔ 10ویں، مسجدوں کو تو خوب سجایا جائے گا لیکن لوگ وہاں پر نماز نہیں ادا کریں گے۔ 11ویں، لوگوں کے مرنے کی تعداد بڑھ جائے گی۔ 12ویں، جھوٹے اور مکار لوگوں کی عزت کری جائے گی اور سچے لوگوں کو نظر انداز کرا جائے گا۔ قرآن کو صرف ایک پرانی کتاب کے طور پر مانا جائے گا۔ 14ویں، اگر کوئی انسان اپنے پیسوں کو عیاشی میں لٹائے گا اور اپنے پیسوں سے گناہ کرے گا تو لوگ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ 15ویں، لوگ اپنی ذاتی رائے مذہب میں ڈالیں گے۔ 16ویں، سود لینے کو حلال سمجھا جائے گا۔ 17ویں، بچے اپنے والدین کو گالی دیں گے اور ان کی جلد موت کی دعا کریں گے۔
इंसान खुद गर्ज ख्वाहिश की पैरवी करेगा। 18वीं, कुरान को पढ़ना एक बोझ समझा जाएगा। 19वीं, होमोसेक्सुअलिटी आम हो जाएगी। इसके अलावा कई और भी निशानियां हैं और आज ये चीज़ें हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने में अपनी पूरी रिसर्च करी है, यहाँ तक कि मैंने हदीस का नंबर भी बताया है। शायद ही इसमें कोई गलती की गुंजाइश हो। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।